اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریا فیہ ولا سمع یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القصص۔ الحمدللہ پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 67 تک غالباً آئے تھے۔ ہاں 67 ہی ہے الحمدللہ۔ آیت نمبر 67 میں میرے لیے، آپ کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بچاؤ کا راستہ بتایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، تو بے شک جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور عمل کیے اچھے، یعنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی، تو ممکن ہے کہ وہ ہو جائے، ایسے لوگ ہو جائیں فلاح پانے والوں میں، کامیاب ہونے والوں میں۔ یہاں لفظ ترجمہ میں نے کیا ممکن، عسا کے معنی ہوتا ہے ممکن۔ یہ اللہ رب العزت نے جو بات یہاں کہی ہے، ہم لوگ اکثر اس معاملے میں یا تو لا علم ہیں، یا دھوکے میں رکھا گیا ہے، یا دھوکے میں ہیں۔ یہ اللہ رب العزت ان تمام گناہوں کی بات کر رہے ہیں، ان تمام خطاؤں کی بات کر رہے ہیں، اس کی معافی کی بات کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جو توبہ کریں اور اللہ کی آیات پر، اللہ کی ہدایات پر ایمان لائیں، اللہ کی باتوں پر ایمان لائیں، وہ تمام باتیں جو اللہ رب العزت نے فرمائی ہیں قرآن کے اندر، اس کو تسلیم کریں اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے آپ کو ڈالیں، تو ممکن ہے کہ کامیابی ان کے لیے ہوگی۔ یہ اشارہ ہے ان تمام گناہوں کے بارے میں، ان تمام زیادتیوں کے بارے میں جو انسان نے اللہ کی حکم کے خلاف کیا ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو فرض قرار دیا ہے، اس کی نافرمانی کی ہے۔ دوسرا گناہ جو انسان سے ہوتا ہے وہ ہے انسان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا۔ یہ معاف نہیں ہوتا۔ یہ قیامت کے دن وہ لوگ جن کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ظلم کیا گیا ہے، وہ اپنا بدلہ مانگیں گے، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ فیصلے فرمائے۔ یہ تو اللہ کی ذات ہے جس نے اپنی ذات کے حوالے سے جو گناہ کی گئی ہے، جو غلطی کی گئی ہے، اس کی معافی کا اعلان کر رہے ہیں۔ اسی طرح حدیث ہے، ہم سب جانتے ہیں، جس نے حج اور عمرہ کیا وہ ایسا لوٹا جیسے کہ ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ظلم اور زیادتیاں تو کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اللہ کی اطاعت میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، فرائض کو چھوڑتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عمرہ کر لیا یا حج کر لیا تو ہمارے تمام خطائیں معاف ہو گئیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے جو انہوں نے اپنے لیے، پتہ نہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ سوچ کہاں سے آئی۔ یہ جو دوسروں کے ساتھ کی گئی زیادتیاں ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان سے ہی معافی مانگی جائے، ان سے اپنی کیے کی خطاؤں کی معافی مانگی جائے۔ وہ معاف کر دیں الحمدللہ، نہیں معاف کریں گے قیامت کے دن وہ مصیبت کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ آیت نمبر 68۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تمہارا رب
جو چاہتے ہیں تخلیق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ بناتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں اسے اپنے لیے چن لیتے ہیں، پسند کر لیتے ہیں، یعنی اللہ کی پسندیدہ ہوتی ہے وہ شے۔ ما کان لہم الخیرہ، لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے کوئی یہ اختیار نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، اور اللہ بہت ہی بے نیاز پاک ہیں تمام ان باتوں سے جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ کی ذات اس سے بہت ہی بلند بالا ہے، اس سے بالکل پاک ہے۔ ایسی کوئی چیز اللہ کے لیے جو کہی جاتی ہے مشرک لوگ سمجھتے ہیں وہ غلط ہے۔ آیت واضح ہے۔ آج جو بھی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں یہ اللہ کی ہی دی ہوئی علم کے مطابق ہیں، اس کے بنانے والے اللہ ہیں۔ سامنے تو نظر آتا ہے کہ ان لوگوں نے بنایا ہے، لیکن در حقیقت اللہ کی ہی پیدا کردہ اشیاء کو استعمال کر کے اللہ کی ہی دی ہوئی عقل سے وہ ان چیزوں کی تخلیق کرتے ہیں۔ اصل خالق اللہ ہی ہیں۔ ہم لوگ مرعوب ہوتے ہیں یہ سوچ کے کہ انہوں نے وہ فلاں قوم بڑی ترقی کر رہی ہے، وہ ترقی اس لیے کر رہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس راستے پر لگایا ہے، تحقیق کے راستے پر لگایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر ہے رب ہیں، جو علم کی طلب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے علم عطا فرماتے ہیں، جو ہدایت کی طلب رکھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، جو کھانے پینے کی طلب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کہلاتے ہیں، پلاتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا اللہ کے مقام کو نہیں پہچاننا ہے۔ اگلی آیت، وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تمہارا رب جانتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے جو انہوں نے چھپایا ہوا ہے اور جس کا وہ اعلان کرتے ہیں۔ اللہ کو یہ سب کچھ پتہ ہے، اللہ دلوں کا حال جانتے ہیں۔ اگلی آیت، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہ اللہ ہیں جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں اس کے سوا۔ یہی تو وہ بنیادی پیغام ہے جو قرآن بار بار ہمیں دیتا ہے، اللہ کو ہی اپنا الہ مانو، اللہ ہی اکیلے الہ ہیں، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اسی سے دعا کرو، اسی سے امیدیں وابستہ کرو، اسی سے مانگو، اسی کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اس کے لیے ہی تمام شکر و تعریف ہے، قبل بھی، پہلے والوں کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی، دنیا اور آخرت دونوں میں اسی کے لیے تمام شکر و تعریف ہے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور حکم کا دینے کا حق اسے ہی ہے، اور تم سب لوگ، ہم سب لوگ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، واپس وہیں جانا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں اختیار دے کے دنیا میں بھیجا ہے، اور اس اختیار کو استعمال کرنے کا اللہ نے خود ہی اجازت دی ہے، جس طرح چاہو اختیار کو اپنے استعمال کرو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں یا اللہ کی نافرمانی میں۔ فیصلہ وہاں پہنچنے کے بعد اللہ رب العزت تمہارے لیے کر دیں گے، اور تم اس فیصلے سے پوری طرح مطمئن ہوگے، چاہے وہ سزا کا فیصلہ ہوگا یا اللہ کی رحمت کا فیصلہ ہوگا۔ آیت نمبر 71 سے لے کے آیت نمبر 73 تک 3 آیات، بہت بڑی بات یہاں اللہ نے رب العزت نے اس کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ پتہ نہیں اس وقت کے لوگوں نے اس سے کیا مطلب نکالا، لیکن آج اس سائنسی تحقیق کے جس دور میں ہم ہیں، ہمارے لیے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں، وہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ آیت پڑھ لیتے ہیں پھر مزید بات کرتے ہیں۔ آیت نمبر 71، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیں، آپ کہہ دیں، تم کہہ دو کہ کیا تم لوگوں نے غور کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ
قیامت تک کے لیے دن کو دن ہی رکھیں. ان جعل اللہ علیکم اللیل، نہیں، رات کو سرمدن، رات کو رات ہی رکھیں، یعنی دن نہ آئے قیامت تک. تو من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، تو کون ہے اللہ کے علاوہ الہ جو روشنی لے کر کے آئے گا، یعنی سورج لے کے آئے گا. افلا تسمعون، کیا تم لوگ سنتے نہیں؟ آیت نمبر 71 ہے. 72 قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، کہیں کہ کیا تم لوگوں نے غور کیا ہے اللہ تعالیٰ دن کو متواتر کر دیں، تو کون ہے ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے، تو کون ہے الہ جو رات کو لے کے آئے گا جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو. افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ آیت نمبر 73 ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. اور اللہ کی رحمت ہے، اس کی رحمت ہے، رحمت میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں. رات جس میں تم سکون اختیار کرتے ہو، آرام کرتے ہو، اور دن جس میں تم اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو. لعلکم تشکرون، اور شاید کہ تم شکر کرو. یہ آیت نمبر 73 تھی. کیا بات کہی گئی اس میں؟ آج ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر دن اور رات کا یہ نظام جو اللہ نے رکھا ہے زمین کی گردش کے ذریعے، دن اور پھر رات اور پھر دن پھر رات، اس طرح اگر یہ نہیں ہو اور زمین کی گردش رک جائے تو کیا ہوگا؟ زمین پر تمام جاندار ختم ہو جائیں گے، کوئی بھی جاندار زمین پر نہیں رہے گا اگر مستقل رات ہو جائے یا مستقل دن ہو جائے. یہ اللہ کی بقا بہت بڑی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح دنیا میں اس زمین پر جو زندگی بخشی ہے وہ زندگی کے قائم کرنے کا ذریعہ ہے. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کر دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں پہلے افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کیا تم اس کے بعد افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ غور کرنے کی بات ہے. آج تو ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہے. ہم آج بہت کچھ جانتے ہیں زمین کے بارے میں، زمین کی گردش کے بارے میں، زمین کا اپنے مدار پر چلنے کے بارے میں سورج کے چاروں طرف، اور زمین کی ایکسس کا ایک خاص اینگل پر ٹیڑھا ہونا اپنے مدار کے مطابق. یہ سب کچھ اس دنیا میں حیات کے قائم رکھنے کا ذریعہ ہے. اگر ان میں سے کچھ بھی چیز ادھر سے ادھر ہو جائے، زمین پر زندگی ختم ہو جائے گی. نہ کوئی جاندار بچے گا، نہ کوئی انسان بچے گا، نہ کوئی حیوان بچے گا، نہ کوئی حشرات العشر ہوگا. یہ اللہ کا کیا بہت بڑا شکر کرنے کا مقام نہیں؟ ان آیات کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کا نقشہ پیش کر رہے ہیں دو آیات میں، 74 اور 75 میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوم ینادیہم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون. اللہ تعالیٰ اس دن آواز دیں گے اور فرمائیں گے لوگوں سے، تمام انسانوں سے، کہاں ہیں تمہارے شریک جنہیں تم نے بنایا ہوا تھا میرا شریک، اور تم ان پر بڑا ظلم کرتے تھے، تمہیں بڑا فخر تھا ان کے اوپر. تمام دربار، غوث، ابدال، ولی اللہ، ان سب کہاں ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے تمام انسانوں سے. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ ہر امت سے گواہ نکالیں گے. وَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم کہیں گے کہ لاؤ، کہاں ہے تمہارے پاس دلیل اس بات کی کہ تم نے میرا شریک بنایا ہوا تھا. فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، تو اس دن وہ جان لیں گے تمام انسان کہ بات حق جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ ہی ہے جو
در حقیقت رب ہیں، اللہ ہی ہیں جو اس کا کوئی شریک نہیں، لا شریک اللہ۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ سب کچھ گم ہو جائے گا ان سے جو یہ اختراع بازی، جو وہ نئی نئی باتیں نکال کر کے لوگوں کو اپنے لیے بنائی ہوئی ہیں یا لوگوں کے کہنے پر اس پر عمل کر رہے ہیں، سب گم ہو جائے گا، کچھ بھی ان کے سامنے نہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو شرک سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ جانے انجانے میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ رب العزت سے معاف فرما دیں، اور اس کا علاج توبہ ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے اپنی غلطی کا، اللہ کی باتوں کو تسلیم کرنا ہے، اللہ کی ہدایات کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں قرآن میں اس کو تسلیم کرنا ہے، اور اس کے مطابق، اللہ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنا ہے، تو اللہ تعالیٰ شرک جیسے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے۔ رہا جہاں تک انسانوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ، تو میں نے پہلے عرض کر دیا ہے شروع میں ہی کہ یہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے معاف کرنے کا اختیار اسی کا ہوگا جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے۔ تو آج چاہیے ہمیں کہ ایسے لوگوں سے جن کے ساتھ ہم نے زیادتیاں کی ہیں، ظلم کیے ہیں، ان سے معافی طلب کریں، ماضی میں جو بھی ہم نے ماضی میں کیا ہے ان سے معافی طلب کریں اور وہ معاف کر دیں، تبھی چھٹکارا ہے، ورنہ نہیں۔ آگے 76 سے لے کر کے 82 تک یہ قارون کا ذکر ہے۔ نام تو ہم سب جانتے ہیں، قارون کا خزانہ، محاورتاً بھی یہ بات کہی جاتی ہے۔ قارون کا ذکر ہے۔ قارون کون تھا؟ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے بڑی دولت اکٹھا کی تھی۔ بنی اسرائیل کی عمومی حالت فرعون کے دور میں یہ تھی کہ وہ غلام بنا لیے گئے تھے، اور یہ شخص، اس کی جو عزت و مراد فرعون نے دی تھی اس کے نتیجے میں اس نے بے شمار دولت اکٹھا کیا تھا۔ ہاں، یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ سے کہ اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگ حکمران جو ہوتے ہیں وہ ان کو مراد دے کر کے اور باقی لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ماضی میں انگریزوں کے دور میں لوگ تھے، کسی کو نواب کا حق، کسی کے لیے سر کا خطاب ملا، کسی کو الگ الگ خطابات سے نوازا گیا، انگریزوں نے نوازا، اور ان کے ذریعے ہی عوام کو پر انہوں نے ظلم اور زیادتی کے ساتھ حکومت کی، اور انگریزوں کے خلاف کوئی سر نہ اٹھا سکا۔ یہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہی اس قارون نے کیا تھا، اور یہ کہے گا بھی، پڑھیں گے آیات تو بتائے گا کہ یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ یہ علم جو اس نے فرعون کی بات کو مان کر کے اور فرعون کے حکم پر اپنے ہی لوگوں پر ظلم و زیادتیاں کی، جس کے نتیجے میں وہ اتنی دولت اکٹھا کر سکا۔ آیت نمبر 76، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ تو قارون، بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، اور اس نے ان پر سرکشی کی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور ہم نے اس کو دولت عطا فرمائی، خزانہ عطا فرمایا، جس کی چابیوں کے لیے ان کی چابیاں، ان کی کنجیاں اٹھانے کے لیے طاقتور لوگ بامشکل اسے اٹھایا کرتے تھے۔ اس زمانے کی کنجیاں، یہ چابیاں بڑی بڑی ہوا کرتی تھیں، ظاہر ہے، تو وہ چابیوں کے لیے خزانہ نہیں، ان خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے اس کے پاس ایک جماعت تھی طاقتور۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، جب اس کے قوم کے ہی کسی شخص نے کہا اس سے کہ اتراؤ مت، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ کسی نے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، وہ کون تھا اللہ بہتر جانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام تھے یا کوئی اور تھا، واللہ عالم۔
وابتغی فیما آتاک اللہ دار الآخرہ، اور وہ مزید اس اصلاح کرنے والے نے کہا کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کے گھر تلاش کرو، ولا تنسا نصیبک من الدنیا، اور اب اس میں سے اب دنیا میں اپنا حصہ اس کو بھی نہ بھولو، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اچھائی اختیار کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ اچھائی اختیار کی ہے، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد پھیلانے کی کوشش مت کرو، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتے فسادیوں کو۔ یہ اصلاح کرنے والے نے اس سے یہ باتیں کہیں۔ ان دو آیات میں جو بات کہی گئی ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں یہاں پر یہ بات فرما دیا اس آدمی کے ذریعے جس نے قارون کی اصلاح کرنے کی کوشش کی تھی۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے، ہاں، فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ہم میں سے جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پسند کریں، ہاں، تو اسے چاہیے کہ یہ اترانے سے باز آئے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر زمین پر نہ اترتا پھرے، اور زمین پر فساد پھیلانے کی کوشش نہ کرے، اور جو اللہ نے دیا ہے اس سے دنیا میں اس سے فائدہ اٹھائے، اگر زیادہ دیا ہے تو الحمدللہ اچھی زندگی گزارے، اور بھلائی کا کام کرے، اس لیے کہ جس طرح اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کی، اسے مال و دولت سے نوازا، اسے بھی چاہیے کہ اللہ کی اس بھلائی کا بدلہ وہ بھلائی سے دے دوسروں کے ساتھ۔ آیت نمبر 78، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اب قارون جواب دیتا ہے اس شخص کو کہ بے شک جو مجھے دیا گیا ہے، جو علم اس علم کی وجہ سے ہے جو میرے پاس ہے۔ وہ علم کیا تھا؟ اپنے ہی لوگوں سے غداری کرنا، ہاں، اسی کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے کم وقت۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہم قوۃ واکثر جمعا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا اس سے پہلے کتنے ہی نسلوں کو جو اس سے کہیں زیادہ قوت رکھتے تھے اور کہیں زیادہ وہ ان کے حامی اور مددگار تھے۔ ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اللہ اور ان سے نہیں پوچھا گیا ان مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں، یعنی اللہ نے ہلاک کر دیا انہیں دنیا میں، پوچھا تو جائے گا آخرت میں، ہاں، دنیا میں ان سے سوال نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنا قانون بتا رہے ہیں کہ کیا وہ یہ بات نہیں جانتا، اور یقیناً نہیں جانتا تھا، ورنہ یہ جانتا تھا، اور جاننے کے باوجود آنکھیں بند کی ہوئی تھیں اس نے۔ آیت 79، وَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ، اور قارون نکلتا ہے اپنے لوگوں کی طرف ایک ایسے دن جو خوشی کا دن تھا، یعنی عید کا دن کہہ لیں یا کوئی ایسے تہوار کا دن کہہ لیں، وہ نکلتا ہے۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، تو کہا ان لوگوں نے جو دنیا کی زندگی جن کی چاہت دنیا کی زندگی میں مال و متاع چاہتے تھے، کہ ہائے ہماری بد نصیبی، کاش کہ ہمیں بھی دیا گیا ہوتا وہ سب کچھ جو قارون کو دیا گیا ہوتا۔ بے شک وہ تو بڑا ہی قسمت والا ہے، عظیم قسمت والا ہے، قسمت کا دھنی ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر، اور اس نے کہا جسے علم دیا گیا تھا، ان لوگوں میں سے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ تباہی ہے تمہاری، اللہ کا بدلہ بہت ہی بھلا ہے، لمن آمن وعمل صالحا، ان کے لیے جو اللہ کی ہدایات پر کو تسلیم کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ نہیں ملتا مگر انہی کو جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ یہ دونوں آیات بالکل واضح ہیں۔
دنیا کی طلب رکھنے والے دنیا میں جنہیں ملا ہوا ہے، اللہ نے دیا ہے، اس کی وجہ سے وہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش مجھے بھی ملتا۔ اور اب جو علم رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل چیز تو اللہ کی رضا ہے، اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہے، لیکن وہ ان کے لوگ انہی کے لیے ہے جو اللہ کی ہدایات کو تسلیم کریں، اس پر عمل کریں۔ لیکن وہ ایسے لوگ وہی ہوتے ہیں جو صبر سے کام لیتے ہیں، دنیا کی زندگی میں صبر سے کام لیتے ہیں، یعنی اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر وہ شاکر ہیں، قناعت کر سے کام لیتے ہیں۔ اللہم اجعلنا من الشاکرین، یا اللہ ہم سب کو شکر کرنے والوں میں بنائیں۔ یہ ہم سب کی کمزوری ہے، کبھی بہت قیمتی گاڑی جب پاس سے گزرتی ہے چمکتی ہوئی صاف ستھری نئی، تو دیکھ کر کے دل چاہتا ہے کہ کاش یہ گاڑی میرے پاس ہوتی۔ یہ انسانی فطرت ہے، لیکن اس انسانی فطرت کو دبا کر ان پر اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر صبر و شکر کرنے والے لوگ وہی ہیں جو اللہ کی پاس جو کچھ ہے انہیں ملنے والا ہے۔ اگلی دو آیات میں قارون کے ساتھ جو کچھ اللہ نے کیا اس کا ذکر ہے، اور دنیا کی طلب رکھنے والے لوگ جو اس کو دیکھ کر کے مسحور ہوتے تھے، چاہتے تھے یہی سب کچھ ان کے پاس ہو، ان کی پشیمانی کا ذکر ہے۔ فَخَسَفَ بِهِ بِدَارِهِ الْأَرْضِ، تو ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے اسے اس کے گھر کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ قارون اور اس کا گھر سب زمین میں اللہ رب العزت نے دھسا دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ قیامت تک زمین میں کے اندر دھستی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی سزا سے محفوظ رکھے۔ وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اس کے پاس جو جوانوں کی تعداد تھی، اس کے پاس جو لوگ تھے مضبوط لوگ، وہ کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکے اللہ کے سوا، اللہ کی اس عمل پر، اللہ کے اس فیصلے پر اسے بچا نہ سکے۔ وما کان من المنتصرین، اور کوئی نہ ہوا جو اسے بچانے والا ہوا۔ اگلی آیت، وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور وہ جو کل تمنا کر رہا تھا اس کی جیسی دولت کا، یقولون وَيْكَ أَنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، وہ ایسے لوگ کہنے لگے کہ تب کہ وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ، کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کھلی رزق دیتے ہیں اپنے غلاموں میں سے، اور جس کو چاہتے ہیں کم رزق دیتے ہیں۔ کیا یہ بات تم دیکھتے نہیں؟ وَلَوْلَا لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا، اور اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم بھی اس کے ساتھ ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتے۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہونے والے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا پچھتاوا ہے جو دنیا کی زندگی طلب کرنے والے تھے، اور قارون جو اپنے شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں پھرتا تھا، اتراتا پھرتا تھا، اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا، اور کوئی بھی اس کے تمام غلام تو اس کے تمام جوان جو اس کے ساتھ تھے وہ سب کوئی بھی اس کی مدد نہ کر سکے۔ اس آیت میں دو بار وَيْكَا کا لفظ آیا ہے نا، اور یہ اس کے معنی در حقیقت کیا تم نہیں دیکھتے یہ معنی ہے نا۔ یہ دو الفاظ وہی اور کان کا انا، وہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تعجب کے لیے۔ یہ وہاں کے لوگ عرب اس زمانے میں یہ لفظ استعمال کرتے تھے، اور کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کیا ہوا اس کے ساتھ، یعنی قارون اور اس کے تمام حامیوں کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ناراضگی سے بچانے والا بنائے رکھے یا رب العالمین۔ اس سورت کی آخری 5 آیات ہم سب کے لیے ہے۔ یہ سب جو کچھ بھی ہم لوگوں نے پڑھا
اپنے آپ کو سامنے رکھ کے غور کرنا چاہیے کہ ہماری کیا حالت ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 83۔ تلک دار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آخرت کا گھر ہم نے اسے بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو زمین پر اپنے لیے اترانے والے نہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے نہیں، اور نہ زمین پر فساد کرنے والے ہیں۔ فساد کی وجہ ہی یہی ہوتی ہے، انا، میں کرنے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ میں کیا ہے؟ غلام کے لیے کچھ بھی میں نہیں، سب کچھ اللہ ہے۔ ولا فساد والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت کا انجام، اچھا انجام تو انہی کے لیے ہے جو متقی ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچانے والے ہیں، اپنے آپ کو غلط راستے پر چلے جانے سے، غلط راستہ پکڑ لینے سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ آخر کے دو آیات، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو آخرت ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے۔ یہی وہ سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 2 میں کہا گیا کہ ذالک الکتاب ھدی لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اپنے آپ کو بچانے والوں کے لیے، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والوں کے لیے۔ تو آخرت کا گھر بھی انہی لوگوں کے لیے ہے۔ آیت 74۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو آیا اس دن اللہ کے پاس بھلائی کے ساتھ، اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، اور جو برائی کے ساتھ آیا اسے جزا دیا جائے گا وہی جو وہ عمل کرتا رہا ہے، ان اعمال کے کا ہی وہ اصل شکل میں وہ دیکھے گا جو عذاب کی شکل میں ہوگا، جو وہ کرتا رہا دنیا میں کیے گئے برے اعمال کا نتیجہ وہاں برا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو اچھائی کے ساتھ آئے گا اس کے لیے وہاں اس سے بہتر خیر ہے، اس سے بہتر جو اس نے کیا ہے، اور برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنی برائی اس نے کی ہے۔ دنیا میں اچھا کھانا، اچھا پہننا تکبر نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے دیا ہے الحمدللہ، ولا تنسا، جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ جو اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اسے دنیا میں بھی فائدہ اٹھاؤ، قارون کے حوالے سے ابھی ہم لوگوں نے پڑھا۔ اور یہ تکبر ہے جو انسان کو مارتا ہے، اور تکبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا اور حق بات کو تسلیم نہ کرنا، یہ دونوں ہی پہچان ہے تکبر کی۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں سے مجھے اور آپ سب کو اور تمام ایمان والوں کو اور سبوں کو، تمام نوع انسانی کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائیں یا رب العالمین، اور ہم سب کو اس سے بچا کے رکھیں، آمین یا رب۔ آیت نمبر 85۔ ان الذین فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک ہم نے اس قرآن کو فرض کیا ہے، obligatory ہے، تاکہ تمہیں لوٹائیں اس وعدے کی طرف جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، یعنی اچھا وعدہ۔ قل ربی یعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین، اور یہ بات کہہ دیں کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو ہدایت کے ساتھ وہاں آئے گا اور کون ہے جو کھلی گمراہی میں ہے۔ یہ اللہ کو پہلے سے پتہ ہے کہ کون لوگ ہیں جو ہدایت کے ساتھ وہاں پہنچیں گے، اللہ کی ہدایت پر چلتے ہوئے وہاں پہنچیں گے، اور کون ہے جو کھلی گمراہی میں ہے۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين، اور اس آیت میں، آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
تمہیں کبھی اس بات کی خواہش نہیں تھی، طلب نہیں تھی، نہ تم اس کے طلب متلاشی تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے۔ اشارہ پہلے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کتاب، یہ کتاب قرآن اللہ نے ان پر ہی نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، تو ہرگز نہیں ہو جانا، ہرگز مت ہونا کافروں کے مددگار، کافروں کی مدد کرنے والے، ایسے لوگوں کی مدد کرنے والے جو اللہ کی اس کتاب کے نافرمان ہیں، اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے۔ اور یہ ہم سب کے لیے ہے۔ یہ کتاب آج ہم پڑھ رہے ہیں، ہم پر القاء کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ ہم جو کچھ تھے وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح گمراہی کے راستے پر چلے جا رہے تھے، کہ اللہ نے یہ رحمت ہم پر نازل فرمائی، اور آج ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ نافرمانوں کے مددگار نہ بنیں۔ آیت نمبر 86 تھی۔ آیت نمبر 87 میں مزید اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں، وَلَا يَسُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، اور تمہیں کوئی روک نہ دے اللہ کی ہدایات سے اس کے بعد جب یہ تم پر نازل کی جا چکی۔ یعنی یہ ہم سب کے لیے ہے بھائی، اپنے آپ کو سامنے رکھیں۔ وَدُعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، تو بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کی طرف۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مت ہو جانا مشرکوں کی طرح، یعنی اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنا کر ان کی طرف بلانے والے، جو آج اس امت کے بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ ہاں، پتہ نہیں کتنے ہی لوگ ہیں، بڑے بڑے عالم و فاضل کہلانے والے لوگ ہیں، بڑے متقی پرہیزگار کہلانے والے لوگ ہیں، واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی طرح مت ہو جانا کہ تم دوسرے الہوں کی طرف بلاؤ اپنے رب کی طرف۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 88، اس سورت کی آخری آیت، کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ نہ بناؤ۔ یہ لب و لباب آخری دو آیات کہا گیا، وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، مت دعا کرو، مت پکارو اللہ کے ساتھ دوسرے الہوں کو۔ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں سوائے اس کے۔ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ہر شے ہلاک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لہ الحکم والیہ ترجعون، حکم دینے کا اختیار اسی کا ہے، اللہ کا ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوگ لوٹائے جاؤ گے۔ یہ بات ہم لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ مستحضر رہے، تازہ رہے، کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اللہ اکیلے الہ ہے۔ اللہ کے ساتھ دوسرے الہوں کو مت پکارو، ان سے مت دعائیں کرو۔ ہر شے ہلاک ہو جانے والی ہے اس کائنات کی سوائے اللہ کے ساتھ کی۔ حکم دینے کا یہ کا اختیار صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اور ہم سب نے لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ سورت کا اختتام ہوا سورۃ القصص کا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔